ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے حکمرانوں سیاحوں نے کی۔ آخر وہ چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو کس ہستی نے پیا؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک فل واچ کیجیے۔ قدیم زمانے کے محققین اور سیاحوں کا یہ ماننا ہے کہ زمین پر کسی مقام پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سب بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی قوت بھی موجود ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں اور علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے مطابق یہ خاصیت بیان کی گئی ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا یا اس سے غسل کرے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ زندہ اور جوان رہے گا۔ آب حیات کو آبشار، جھرنا، جھیل یا تالاب میں کی شکل میں تصور کیا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے یا بوڑھا ہو جانے کا ڈر ہوتا تھا، اسی لیے ایسے لوگوں نے زمانے قدیم میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے کے لیے یا پھر اسے پیچھے لے جانے کے طریقے کھوجنے کی کوششیں شروع کر دیں، جن میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جبل نیل شامل تھے۔ تاریخ میں آب حیات کا پہلا ذکر قدیم یونان مشہور تاریخ دان ہیروڈوٹس کی تحریر میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد قدیم قبیلے کا ذکر کیا ہے جسے میکروبین کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت ہی طاقتور، جوان اور لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی، اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق میکروبین سہیار ریگستان اور افریقن شمالی علاقوں میں آباد تھے۔ میکروبین کو زمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور اس چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب میکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا۔ اس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم نہایت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز بھی تیر نہیں سکتی تھی، نہ کہ ہلکی سی لکڑی، نہ کوئی ہلکی پھلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ بادشاہ کی لمبی عمر کی وجہ شاید اس چشمے کا پانی ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں موجود ہے اور اس کے مطابق کئی روایات اور نقل کی گئی ہوئی ہیں۔ لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے مطابق امام زین العابدین نے ایک قصہ بیان کیا جس کے مطابق حضرت ذوالقرنین اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رافیل تھا۔ اکثر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے۔ ایک دفعہ حضرت ذوالقرنین رافیل سے کہا کہ آپ مجھے آسمان کی عبادات کی کیفیت کو بتائیے۔ تو اس پر رافیل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، جو کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ فرشتے ہمیشہ حالت سجدہ میں رہتے ہیں، جو کبھی سر نہیں اٹھاتے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم سے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اپنے رب کی اطاعت اور عبادت میں اپنی زندگی بسر کر پاؤں۔ اس پر رافیل نے کہا، جو فرشتے تھے رافیل، انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے، اس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی کبھی اس چشمے کا پانی پیا یا اس سے غسل کیا تو اسے موت کبھی نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے خود اپنی موت نہ مانگ لے۔ ذوالقرنین نے پوچھا کہ وہ آب حیات چشمہ کدھر موجود ہے، کس جگہ پر ہے؟ تو ان فرشتے نے بتایا کہ
وہ چشمہ ایسی تاریخی اور اندھیری وادی میں ہے جس پر سے کبھی کسی انسان یا جن کا گزر نہیں ہوا ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے تمام علماء کو اپنے دربار میں جمع کیا اور ان سے آب حیات کے مطابق دریافت کیا۔ تمام لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس چشمے کے بارے میں علم نہیں، البتہ ایک عالم نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت میں ان وادیوں کے بارے میں پڑھا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ سان بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو چشمے کا پانی پیے گا، اور وہ چشمہ اسی مقام پر ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت ذوالقرنین نے سامان تیار کیا اور چشمے کی کھوج میں نکل گئے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس سفر میں اپنے وزیر کو بھی ساتھ لے لیا جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام تھا۔ وہ اور آپ ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ ذوالقرنین اپنے لشکر کے ساتھ 12 سال تک سفر کرتے رہے اور ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد آخرکار یہ لوگ اس وادی کے کنارے پہنچ گئے۔ ذوالقرنین اپنے ساتھ 6000 قابل ترین سپاہیوں کو لے کر اس اندھیری وادی میں داخل ہوئے جس میں حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی اچانک طوفان آ گیا اور زوردار بجلیاں چمکنے لگیں۔ ذوالقرنین کا لشکر بکھر گیا اور پھر کچھ دیر بعد طوفان تھما تو حضرت ذوالقرنین دائیں طرف پہنچے اور جبکہ حضرت خضر علیہ السلام بائیں طرف جا پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام تاریخی راہ میں بھٹکتے ہوئے چشمہ آب حیات تک جا پہنچے۔ آپ کو شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا آپ نے چشمے کا پانی پیا، اس سے غسل کیا اور وضو کیا۔ یہ چشمہ دودھ سے بھی زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ذوالقرنین ان تاریخی وادیوں سے نکل کر باہر آ گئے، لیکن انہیں وہ چشمہ نہ ملا کیونکہ وہ آب حیات ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، جبکہ اس پانی کو پینے کی وجہ سے خضر علیہ السلام کو حیات جاودانی حاصل ہوئی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔